پھر آگے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل، یہ سارے کے سارے عذاب کا بیان کر کے فرماتے ہیں ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، یعنی یہ سارے کام پہلے کیے تھے اور اس کے بعد پھر توبہ کر لی اور اعمال درست کر لیے، اپنی اصلاح کر لی، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو جب توبہ کر لے گا بندہ اور ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا، یعنی اس کو گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ توبہ کرنے والے کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جہاں اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے تھے کہتے ہیں ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ بھئی اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ذرا ان کو دکھاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو وہ ایک ایک کر کے دکھائے جا رہے ہوں گے۔ تو اب یہ ڈر رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کے اوپر جواب اس کے اوپر مجھے پکڑ ہو گئی تو بس میں تو گیا۔ تو جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر چکے ہوں گے فرشتے تو گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو۔ تو جب وہ کہیں گے کہ ہر گناہ کے بدلے تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کچھ اور بھی گناہ تھے میرے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے یہاں پر، جو چھوٹے چھوٹے گناہ تو آ گئے سامنے لیکن کچھ اور بھی گناہ تھے، اور وہ بھی، اور یہ بیان فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہنسے، آپ مسکرائے یہ بیان فرما کر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کی اتنی بڑی عظیم فضیلت دیکھو، کتنا آدمی گناہ کر گیا، سب کچھ کر گیا، اللہ بچائے، پتہ نہیں کہاں کہاں مبتلا رہا، اور ایک مرتبہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہہ دیا سچے دل سے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، باری تعالیٰ کی رحمت دیکھو، کہتے مٹا دو سب سارے گناہ اور ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو۔ یہ ہے توبہ کی عظیم فضیلت۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑے رحمت والا ہے۔ تو ایک طرف ڈرا بھی دیا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، مطلب سخت عذاب ہوگا ڈبل ڈبل، اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر، ڈرا بھی دیا اور یہ خوشخبری بھی سنا دی، ارے یہ سارے گناہ جو تم نے کیے ہیں تو لیکن ایسا ہم نے تمہیں نسخہ بتا دیا ہے کہ سارے پہاڑ ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو اتنا آسان نسخہ بتا دیا، توبہ کر لو یار، سارے گناہ جتنے بھی کیے ماضی میں ان سب کو تصور کر کے ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو، یا اللہ سب سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کر لو گے، اور توبہ کیا ہے؟ ندامت، انما التوبۃ الندم، کہ پشیمانی، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور آپ کے سوا کون ہے جو معاف کرے گا۔ یہ جو ندامت ہے تو اس ندامت کا صلہ باری تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں، اس توبہ، ندامت کی توبہ، یہ جب ایک بندے کے اندر یہ آہیں اٹھ جائے نا کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئیں، بہت سے گناہ ہو گئے، میں پشیمان ہوں، میں شرمندہ ہوں، یا اللہ کیسے اس کی تلافی کروں، تو یہ جو ندامت کی آہیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سارے گناہوں کی مٹانے کا ذریعہ بن دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کلیم صاحب کے منہ بولے نانا، یعنی حقیقی تو نہیں تھے لیکن انہی کے یہاں رہتے تھے، بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اب کشف و کرامات بھی تھے۔
بڑے عجیب ان کے کشف وغیرہ ہیں، شاعر بھی تھے. تو ان کا ایک شعر مجھے اتنا پسند آتا ہے، وہ شعر تیسی میرے گناہوں کی. تو جب گناہ کے بعد آہیں مل جائیں اور ندامت کی آہیں، اور پھر اس پر استغفار، اس پر توبہ، تو گناہ پہاڑ بھی ہو تو ریزے رضا ہو جائے گا. اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے. تو بھائی سارا خلاصہ آ کے یہیں بیٹھتا ہے. ہم کوئی اپنے عمل کو کچھ دیکھو تو کچھ نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول رکھا ہے، مرتے دم تک کھلا رہے گا. اسی لیے ہمارے بزرگ یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، کہ جتنے دن میں کہیں گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کا اگر یہ کچھ غلطی ہوئی ہے، آنکھ بہکی، ناک زبان بہکی، تو رات کو بیٹھ کے توبہ کر لو. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. یہی حضرت بابا صاحب کی مجھے بات پھر دوبارہ یاد آ گئی، حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ کی. وہ اسی طرح لوگوں کے پرانے زندگیاں بدلی. ایک نوجوان لڑکا حضرت کی خدمت میں آ گیا، اور آیا اس لیے کہ اس کے جو بڑے بھائی تھے یا والد تھے یا کون تھے، وہ ایک اپنا کچھ قلم چھوڑ گئے تھے، یہاں کوئی غالباً قلم چھوڑ گئے تھے. حضرت کے پاس آئے ہوں گے، قلم چھوڑ کے چلے گئے. تو انہوں نے بچے کو بھیج دیا، نوجوان لڑکے کو، کہ جا کے بھی قلم لے آؤ وہاں سے. تو خیر حضرت نے اس کو قلم دے دیا. تھا وہ ایسا بالکل جیسے آج کل کے بے فکر نوجوان ہوتے ہیں. تو جب جانے لگا کہا صاحبزادے یہاں نا، آ گیا. تو حضرت نے فرمایا صاحبزادے لوگ کہتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل. ارے کچھ بھی مشکل نہیں، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. سمجھے؟ یہ اس کے کان میں ڈال دی بات. وہ قلم لینے آیا تھا اور اس کے کان میں یہ بات ڈال دی. اب اللہ کے نیک بندے کی بات اور اس کے دل میں اتر گئی، اس نے زندگی بدل دی. اس نے عمل کرنا شروع کیا ہوگا، اللہ نے زندگی بدل دی. تو یہ توبہ جو ہے یہ ایسا تریاق ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. شیطان پیدا کیا تو شیطان کا تریاق بھی چاہیے، ایک زہر پیدا کیا تو تریاق بھی چاہیے. تو استغفار اور توبہ کا تریاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. بس ہم تو اسی سہارے جیتے رہیں گے. سمجھے؟ ہم سے کچھ بن پڑے نہ پڑے، لیکن باری تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اسی میں جان نکل جائے تو بس پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.